اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ قرآن کریم کو ہجوں کے ساتھ پڑھنا اس کے اندر ہم سیکھیں گے، تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے اوپر کسی بھی طرح کی حرکت جو ہے وہ نہیں پڑی جاتی ہے۔ ہاں البتہ مدات جتنی ہوتی ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے الف ہے، اس کو بالکل سمپل الف کی طرح پڑھا جائے گا۔ الف آگے لام، لام کے اوپر مد ہے تو لام کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ بڑی مد ہے، اس کو 4 الف سے 7 الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الف لام۔ اب لام کے بعد میم ہے، میم کے اوپر بھی مد ہے اور میم کے اوپر شد بھی ہے، تو لام کو ادا کرنے کے فوراً بعد آگے مخرج کو میم کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ جب شد ہو تو اس وقت پیچھے والے حرف کو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ الف لام میم۔ زال کھڑی زبر زا۔ اب یہ زال ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کھڑی زبر جو ہوتی ہے اس کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ زال کے اوپر سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے اور اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ زال کھڑی زبر ز۔ اس کے بعد لام ہے، لام کے نیچے زیر ہے۔ زیر جو ہوتی ہے زبر زیر اور پیش، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، اس کو بغیر لمبا کرے پڑھیں گے۔ لام زیر لی زالی۔ آگے کاف ہے، کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، چونکہ لام کے اوپر جزم ہے اور جہاں پر جزم ہو تو اس وقت اس کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ کاف لام زبر کل ذالی کل۔ کاف زیر کی۔ تا کھڑی زبر تا۔ تا کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے چونکہ کھڑی زبر ہے۔ تا کھڑی زبر تا۔ کتابا پیش بو۔ یہاں پر پیش ہے، ہونٹوں کو گول کر کے اس کو ادا کریں گے، تب جا کر یہ اچھی طرح ادا ہوگا۔ بعض لوگ با پیش بو کر کے پڑھتے ہیں تو یہ تلفظ جو ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ ہونٹوں کو گول کریں گے۔ با پیش بو۔ ذالک الکتاب۔ لام الف زبر لا۔ اب یہاں پر الف مدہ ہے، الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہاں پر الف مدہ ہوتا ہے، اور الف مدہ کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جیسے کھڑی زبر کو کھینچ کر پڑھا تھا، ایسے ہی یہاں پر اس کو بھی اتنا ہی کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لام الف زبر لا۔ را یا زبر رائی۔ یہاں پر را ہے، را کو موٹا پڑھا جائے گا، چونکہ را کے اوپر اگر زبر آ جائے تو پھر اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب یا ہے، یا سے پہلے جو ہے وہ زبر ہے تو را زبر یا رائی، یہ یا لین ہے، تو اس وقت یہاں پر اس کو لمبا نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو عمومی حالت کے اندر پڑھا جائے گا۔ را یا زبر رائی، را یا زبر رائی۔ با زبر با، لا ریب۔ اگر یہاں پر وقف کرنا ہو تو پھر پڑھیں گے لا ریب۔ فا یا زیر فی۔ یہاں پر یا جو ہے اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہے، اور یا مدہ کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ فا یا زیر فی۔ ہا زیر ہی۔ فی ہی۔ اب یہ ہا ہے، ہا باری ہے، انتہائی الگ سے ادا ہوتی ہے۔ اس ہا میں اور دوسری ہا میں فرق ہوتا ہے۔
اس کو ہا پڑھیں گے اور اس کو ہا ہا ہا، یہ فرق ہونا چاہیے ان دونوں کے اندر۔ تو یہ باہری ہا ہے، اس کو انتہائی الگ سے پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ایسے پڑھیں گے ہا زیر ہی فی ہی۔ اگر یہاں پر بھی وقف کرنا ہو تو پھر اس کو ایسے پڑھیں گے فی۔ آخر میں ہا کی آواز آنی چاہیے، اگرچہ اس کی حرکت کو نہیں پڑھا جائے گا لیکن اس کی آواز آنی چاہیے۔ ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہو دن۔ اب یہاں پر دال دو زبر دن ہے، آگے اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے، دال لام دو زبر دل، ہو دل۔ اب دال ہے، دال کو پھر لام کے ساتھ ملائیں گے تو پھر اس طرح پڑھا جائے گا، دال لام دو زبر دل، ہو دل، لام لام زیر لل، ہو دل لل۔ میم پیشمو، آگے میم کو آگے پھر تا کے ساتھ پڑھیں گے، چونکہ یہاں پر تا کے اوپر شد ہے، میم تا پیش مت، للمت، تا زبر تا، للمت، قاف یا زیر قی۔ اب قاف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے، اور اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس کے اندر قلقلہ کریں گے، قاف یا زیر قی۔ نون زبر نا، للمتقین، للمتقین۔ اب یہاں پر وقف ہے، تو اگر وقف کرنا ہو تو پھر اس کو للمتقین، یہاں پر حرکت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے ساتھ آئندہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔